الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. یا الہی، جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. الہی تو جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، اور مولا تو جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. یہ ذکر حسین رحمت کا امین، یہ ذکر حسین رحمت کا امین، کہتے ہیں جسے قرآن مبین. یہ ذکر حسین رحمت کا امین، کہتے ہیں جسے قرآن مبین. دنیا کے نئے نغمے سیکھے، عقبہ کا ترانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. اور دل ایسا لگایا جینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا، اغیار کا جادو چل بھی چکا، اور ہم ایک تماشا بن بھی گئے. کیوں؟ آپس میں تو لڑنا یاد رہا، آپس میں تو لڑنا یاد رہا، اور دشمن کو مٹانا بھول گئے. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھ کر سماعت فرمانے والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں بہنوں،
جدہ شہر کے مختلف علاقوں سے محبت و عقیدت کے ساتھ تشریف لانے والوں، میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری سب کی آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہمارا اپنی رضا و رحمت کے لیے جمع ہونا، محبت و عقیدت کا اظہار کرنا، قرآن و حدیث کا پرچار کرنا اور اپنی آخرت کے لیے سوچ و بچار کرنا اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ جس طرح آج ہم اس دعوتی، اصلاحی اور تبلیغی پروگرام کے لیے اس جالیات کے مکتب میں جمع ہیں، اللہ روز محشر اپنے محبوب کے حوض کوثر کی حاضری نصیب فرمائے اور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوشبودار ہاتھوں سے مجھے اور آپ سب کو اللہ جام کوثر نصیب فرمائے۔ اور میں یہ بھی دعا کرنا چاہتا ہوں اللہ اس محفل میں اگر کوئی بیمار آئے اللہ اسے صحت عطا فرما، اگر کوئی پریشان آیا اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اگر کوئی تنگ دست آیا تو مولا اسے مالا مال کر دے۔ حضرات، آج کی نشست کا جو عنوان آپ نے سنا ہے برادر عثمانی صاحب نے آپ کو بتا دیا، معرفت الہی، جو کہ اللہ کی توحید کا ایک حصہ ہے کہ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ جن کو اللہ نے شعور بخشا ہے، جن کو اللہ نے اپنے دین کی سمجھ بخشی ہے، وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی اپنے مالک کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح کسی دہریے نے کسی بدو سے پوچھا تھا کہ بتا، جس کو تو سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو نے اس اللہ کو کیسے پہچانا؟ تجھے کیا پتا کو اللہ ہے؟ تو اس بدو نے اسے جواب دیا کہ میں نے دیکھا اونٹ کی میگریاں پڑی تھیں تو میں سوچ میں پڑ گیا یہ کیسے آ گئی، تو میرے دماغ میں آیا آخر یہاں کوئی اونٹ تھا تو یہ ہے نا۔ پھر میں نے قدموں کے نشان دیکھے، میرے دماغ نے کام کیا، یہ قدموں کے نشان بتاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ قدموں کے نشان سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، تو کیا اتنا بڑا سمندر، اتنا بڑا آسمان یہ نہیں پتہ چلتا، یہ نہیں بتاتا کہ اس قوم کو بنانے والا بھی اللہ ہے؟ سمجھنے والا چھوٹی چھوٹی باتوں سے سمجھ گیا، سمجھنے والا تو انڈا سامنے رکھ کر سوچ میں پڑ گیا کہ یہ زندہ مرغی سے نکلا ہے، بے جان ہے، زندہ مرغی سے نکلا ہے اور بے جان ہے، اور اس بے جان سے پھر دوبارہ اللہ ایک زندہ جانور پیدا کر رہا ہے۔ وہ انڈے سے پہچان گیا کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے جس نے پانی پر ایک چوزے کی تصویر بنا دی؟ وہ کون ہے جس نے بند کمرے میں ایک نرم و نازک چونچ والا، ریشم جیسے بالوں والا چوزا پیدا کر دیا؟ اور جب وہ مکمل ہو گیا تو کون سی طاقت ہے جس نے اس چوزے کو بتایا کہ تیرے انڈے سے باہر نکلنے کا راستہ کون سا ہے، کون سا دروازہ ہے، کون سی ونڈو ہے جس سے تو نے باہر نکلنا ہے؟ کیوں؟ ماں بیچاری تو اس کی باہر ہے، اس ماں کی آواز انڈے کے اندر نہیں جاتی۔ حضرات، انسان سوچ میں پڑ گیا، اس چوزے کو راستہ کس نے بتایا باہر نکلنے کا؟ اس اللہ نے بتایا کہ یہ نرم سی تیری چونچ جو میں نے بنائی ہے، اس کے ساتھ ٹھوکرے لگا، وہ اندر سے ٹھوکر لگاتا ہے تو انڈا پھٹ گیا، آدھا حصہ ادھر چلا گیا، آدھا حصہ ادھر چلا گیا، اور وہ چوں چوں کرتا ہوا بچہ باہر آ گیا۔ اوپر سے چیل آتی ہے، وہ اس بچے کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، وہ بچہ بھاگ کے ماں کے پروں میں چھپ گیا۔ یہ سوچ میں پڑ گیا، اس کو کس نے بتایا کہ چیل تیری دشمن ہے اور یہ تیری ماں تیرے لیے رحمت ہے؟ یہ چیل
یہ بلی یہ تیری دشمن ہے، تجھے پکڑنا چاہتی ہے، تجھے مٹانا چاہتی ہے، تجھے کھانا چاہتی ہے، تجھے دبوچنا چاہتی ہے۔ اور یہ جو بڑے بڑے پروں والی کھڑی ہے یہ تیری امی ہے، اس کے پروں میں تیرے لیے اللہ نے رحمت رکھی ہے۔ وہ بھاگ کر ماں کے پروں میں چھپ گیا۔ سوچنے والا سوچتا ہے اس کو بند کمرے کے اندر انڈے میں نکلنے کا راستہ کس نے بتایا؟ تو پھر یہ جب یہ باہر نکلا ہے تو اس کو کس نے بتایا کہ بلی بھی تیری دشمن ہے اور یہ کوا بھی تیرا دشمن ہے، یہ چیل بھی تیری دشمن ہے؟ یہ دوست اور دشمن کی پہچان بتانے والا کون ہے؟ سوچنے والے نے تو یہاں سے ہی سوچ لیا کہ میرا اللہ ہے۔ کون ہے یہ سب کچھ کرنے والا؟ اور جس کے دماغ پر پردہ پڑا ہے وہ اتنا بڑا سمندر دیکھ کر بھی اسے سمجھ نہ آئی، اتنے بڑے پہاڑ دیکھ کر بھی سمجھ نہ آئی۔ حالانکہ مالک کائنات نے قرآن میں جگہ جگہ تذکرے فرمائے، اور کہیں اللہ نے فرمایا سنو قرآن، مالک کائنات نے فرمایا افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر۔ مالک کائنات نے اپنی معرفت کے لیے فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف، اونٹ کو دیکھ، بڑی بڑی ٹانگوں والا، بڑے جسم والا، بڑے پیٹ والا، کیسے اللہ نے پیدا کیا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت۔ پہاڑوں کو دیکھ کس طرح اللہ نے ان کو کھڑا کر دیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سمندر کو دیکھ اللہ ذوالجلال نے کس طرح بنایا، زمین کو اللہ نے کیسے بچھایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات اپنی معرفت کے لیے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرماتے ہیں، اور کبھی مالک کائنات نے فرمایا، اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو وہ تمہارا اللہ، وہ تمہارا الہ جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ اور کہیں اللہ ذوالجلال نے اپنی معرفت کے لیے فرمایا وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ مالک کائنات نے فرمایا اللہ وہ اللہ، مالک وہ مالک، الہ وہ الہ ہے۔ اور لوگ اپنے اللہ کی پہچان کرو، اپنے مالک کی پہچان کرو۔ مالک کائنات نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ وہ اللہ جس نے تمہاری صورتیں بنائی، جس نے تمہارے چہرے بنائے، جس نے تمہارے نقشے بنائے، جس نے تمہارے ڈیزائن بنائے، جس نے تمہاری پیشانیاں بنائی۔ اللہ اکبر، کیسی بنائی؟ فی الارحام کیف یشاء، ماں کے رحموں میں، ماں کے شکم میں بنایا۔ اور کیسے بنایا؟ جیسے اللہ نے چاہا بنایا۔ ماں باپ رنگ کے کالے تھے، اولاد اللہ نے گورے رنگ کی پیدا کر دی۔ ماں باپ گورے رنگ کے تھے، اولاد کالے رنگ کی آ گئی۔ حضرات قسمتیں بنائے تو اللہ، شکلیں بنائے تو اللہ، نقشے بنائے تو اللہ، ڈیزائن بنائے تو اللہ۔ اور وہ کیسا کاریگر ہے، دنیا میں بلڈنگیں بنانے والے بناتے ہیں، کبھی 100 بلڈنگوں کے بعد کسی نہ کسی کا نقشہ آپس میں مل ہی جاتا ہے۔ انسان کروڑوں سے بھی زیادہ ہے، مگر دیکھ لو سب کا ڈیزائن الگ الگ، سب کا نقشہ الگ الگ اللہ نے بنایا ہے۔ اس کے نقشے ہی نہیں ختم ہوئے، اس کے ڈیزائن ہی ختم نہیں ہوئے۔ اور قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، ہر آنے والا اپنی ہی صورت لے کے آئے گا، اپنا ہی ڈیزائن لے کے آئے گا۔ یہ سارے نقشے بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ صورتیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ جس اللہ نے اپنی قدرت کو آشکارا کرتے ہوئے
اپنے قرآن میں اعلان فرمایا، مالک کائنات نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اس اللہ کے پاس آج جس کی معرفت کے لیے میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، اتنی طاقت والا ہے، اتنی پاور والا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ساری دنیا اس کے سامنے زیر دست ہے، وہ اکیلا زبردست ہے، ساری دنیا اس کے سامنے زیر دست ہے، وہ اکیلا، بولو بولو، بابوں کو زبردست نہ بناؤ، اللہ زبردست ہے۔ آج مزاروں آستانوں پر لکھا ہے یہ بابا مست ہے، زبردست ہے، کیوں لکھا گیا؟ اپنے مالک کی پہچان نہ کر سکا، اپنے اللہ کی پہچان سے محروم ہے۔ اگر مالک کی پہچان ہوتی تو کسی کو زبردست نہ سمجھتا، کسی کو سپر پاور نہ سمجھتا۔ کیوں؟ سپر پاور وہ ہے، زبردست وہ ہے جس کا اعلان ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا، لوگو، اللہ ذوالجلال نے فرمایا میرے پاس اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے، کوئی کام کا ارادہ کر لوں، کسی کام کا ارادہ فرما لوں، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بس اس کے لیے کن کا اشارہ کر دیتا ہوں، کن ہو جا۔ اللہ کہتے ہیں اتنی پاور ہے میرے پاس، میرے کن سے کام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے پہاڑ بنائے کن کہہ کر بنائے، آسمان کو بنایا تو کن کہہ کر بنایا، ستاروں کو اللہ پاک نے مزین کیا، اللہ پاک نے چاند سورج کو روشنی بخشی، اللہ نے کن کا اشارہ کر دیا، چاند کو روشنی مل گئی، ستاروں کو چمک مل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے کن کے اشارے میں اتنی پاور، پہاڑوں سے آبشاریں پیدا فرما دی، اللہ کے کن میں اتنی طاقت ہے، سبزے پیدا کر دیے، باغوں کو پھلوں سے بھر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، کبھی کسی باغ میں چلے جاؤ، کسی باغیچے میں چلے جاؤ، کتا زمین کا ایک ہے، پانی ایک ندی سے آتا ہے، ایک کھال سے پانی آتا ہے، ایک نہر سے پانی آتا ہے، زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس چھوٹے سے کتے میں 4 درخت ہے، ایک انار کا ہے، ایک سیب کا ہے، ایک خوبانی کا ہے، ایک آلو بخارے کا ہے، چلو ایک امرود کا ہے، سیڑوں پر باڑ لگی ہے، بیلیں انگوروں کی ہے، اللہ اللہ فالسے کے درخت ہے، پانی بھی ایک ہے، زمین بھی ایک ہے، مگر ہر پھل کا ذائقہ الگ الگ ہے، کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے۔ یہ ذائقے بنانے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے میری کاراگری تو دیکھ، اتنا سا بالکل معمولی سے اس کا بیج ہے، مگر درخت دیکھو کتنا بڑا ہے۔ پورے گاؤں کے لوگ پنچایت کرنا چاہیں، میٹنگ کرنا چاہیں تو ایک درخت کے سائے میں سارے آ جاتے ہیں، اتنا پھیلا ہوا درخت ہے، مگر بیج اس کا چھوٹا سا ہے۔ حضرات، جس نے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے اللہ کو پہچان لیتا ہے، اتنے بڑے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جس نے نہیں پہچانا وہ بیچارہ بابوں کے چوڑے کے پیچھے ہی بھاگا رہ گیا۔ میں ایک دن ملفوظات پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا، مولانا احمد رضا خان نے لکھا، ایک بزرگ مجذوب گزرے ہیں، ان کا مزار شریف احمد آباد انڈیا میں ہے، تو وہ ان کا نام تھا موسیٰ سہاگ۔ کیا نام تھا؟ سہاگ۔ ان کو سہاگ کیوں کہتے ہیں؟ وہ سہاگن کے روپ میں رہتا تھا، دلہنوں والا سوٹ پہنتا تھا، گوٹا لگا ہوا لال رنگ کا سوٹ، چوڑیاں پہنا کرتا، کانٹے کوکا، وہ سارا۔ بھائی یہ جوال بند کر دو، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ہاں، تو زنانہ روپ میں رہتا تھا۔ کیسے روپ میں؟ بولو۔ یہ معرفت نہ ہونے کی بات ہے نا۔ سنو، مدینے کے تاجدار کا فرمان کیا ہے؟ رحمت کائنات نے فرمایا، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء،
قرآن حدیث والو تمہیں مبارک ہو، تمہارا عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق ہے، تمہارا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ ذوالجلال کی لعنت ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے، مردوں والا بناؤ سنگار بناتی ہیں، مرد عورتوں کا سٹائل بنائے، عورتیں مردوں والی وضاقتہ بنائیں۔ رحمت کائنات نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، ایسے لوگوں پر جس پر لعنت ہو، جو لعنت والا کام کرے وہ کبھی ولی بن سکتا ہے؟ یہ برے صغیر کا کمال ہے، معرفت نہ تھی، اللہ کی توحید کا نور نہ تھا، تو کہتے ہیں نام موسیٰ تھا، سہاگ کہلاتے تھے، عورتوں والی وضاقتہ رکھتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، سمجھ آ رہی بات؟ قحط بڑھ گیا، بارش بند ہو گئی، علاقے کے لوگ آئے حضرت دعا فرمائیں، کیا کریں؟ دعا فرمائیں کہ بارش نازل ہو۔ کہتے ہیں تمہیں کس نے بتایا؟ میں مستجاب الدعوات ہوں، جاؤ۔ کہتے ہیں نہیں حضرت دعا فرمائیں۔ اور تمہیں کس نے بتایا میری دعا قبول ہوتی؟ جاؤ، میں نہیں کرتا دعا۔ آخر کار لوگ بضد ہو گئے، نہیں حضرت دعا فرمائیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ سہاگ۔ اب سنیے دعا کیسی ہے، میں قربان جاؤں، میرا نبی پیاسا ہو، میرے محبوب کی امت پیاسی ہو، میرے نبی کے صحابہ پیاسے ہوں، تو آپ کا نورانی طریقہ کیا ہے؟ آپ کھلے میدان میں جا کر نماز استسقاء ادا کرتے ہیں، یہ میرے محبوب کا طریقہ ہے۔ تو اب ان کا طریقہ کیا تھا؟ او جی پھر سائیں اور نا باہر نکلا ہے جناب، انہوں نے اٹ پکڑ لی، انج کر کے نا اپنی بازو جو چوڑیوں کا بھرا ہوا بازو تھا نا اس کو اٹھایا اور پتھر پکڑا، اللہ سے کہتا ہے پانی اور بارش کے توڑا تیرا سہاگ، بھیجتا ہے بارش کے توڑوں سہاگ۔ مطلب کیا تھا؟ میں تیری بیوی ہوں، سہاگن بیوی ہوں، تو اپنی بیوی کی نہیں ماننی، کس کی مانے گا؟ یا بارش پا ورنہ میں تیری چھوڑیاں میں توڑتا ہوں سہاگ۔ کہتے ہیں بس ابھی حضرت نے پتھر پیچھے ہٹایا تو بارش نازل ہونا شروع ہوگی، لا حول ولا قوت۔ تو ایک دن نہ نماز جمعہ پڑھنے گئے، ہاں نماز جمعہ پڑھنے لوگ جا رہے تھے، تو ایک نمازی آدمی تھا، اس نے کہا اوئے کی تو بڑی والا روح بنایا ہے، جنانا کپڑے پائی، چوڑیاں پائیاں، کوکے کانٹے پائے، حیا کرے ذرا جمعہ پڑھنے چلیے۔ اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچ کر مسجد میں لے گئے۔ ادھر گئے تو جمعہ ادا ہو گیا، جماعت کھڑی تھی، تو جب جماعت کھڑی ہوئی تو جماعت کے اندر کھڑے کھڑے موسیٰ صاحب کو جوش آیا، تو کہتا ہے یہ مردوں والے کپڑے میں نے پہن لیے ہیں، انہوں نے زبردستی مجھے جمعے میں لے آیا مردوں والے کپڑے۔ تو کہتا ہے اور میرا شوہر زندہ، میرا خامد حی و قیوم، اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں، میرے کپڑے اتار دیے، عروسی والے سہاگن والے۔ کہتے ہیں بس اتنی بات کی، نماز کے اندر ہی زنانہ پھر سٹائل بن گیا، وہی چوڑیاں، وہی گوٹے والا لال سوٹ، سبحان اللہ۔ حضرات یہ ہے اندر کا اندھیرا، یہ ہے شرک کی ظلمتیں، یہ ہے جہالت اللہ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، جن کو اللہ نے اپنی توحید کا نور بخشا ہے۔ سن لو، وہ تو بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں، قربان فاروق اعظم میں تیری عصمت پر تجھے میرے نبی نے مانگ مانگ کے لیا، مانگ مانگ کے لیا، اور تربیت کیسی کی رحمت کائنات نے۔ جناب عمر طواف کر رہے تھے، اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، ہمیں بار بار نصیب فرمائے، جو ہمارے پاکستان میں بیٹھے ترس رہے اللہ ان کو بھی نصیب فرمائے۔ طواف کر رہے تھے، حجر اسود کے سامنے آئے، حجر اسود کو چوما، پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے انکا انت حجر، اے حجر اسود تو پتھر ہے۔ تو کیا ہے؟ پتھر۔ بولو لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ میرا نقصان کر سکتا ہے۔ میں نے اس لیے بوسہ نہیں دیا تو مجھے بیٹے دے گا، میں نے اس لیے نہیں چما تاکہ تو میرا نقصان نہ کرے، میں نے اس لیے تجھے بوسہ نہیں دیا تاکہ میری روزی میں اضافہ کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا لوگوں سنو ذرا، جن کو اللہ نے اپنی معرفت عطا فرمائی، فرمایا لا تضر ولا تنفع، لا تنفع ولا تضر
نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے. لولا انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے اپنے پاک نبی کو دیکھا نہ ہوتا، یقبلک، وہ آپ کو چوم رہے تھے، آپ تجھے بوسہ دے رہے تھے، ما قبلتک، اگر میرے اپنے محبوب کو بوسہ دے کے دیکھا نہ ہوتا میں کبھی بوسہ نہ دیتا. میں نے اس لیے چوما ہے، تجھے میرے نبی نے چوما ہے. آج تو قبر کے دہلیزوں کو چوما جاتا ہے. حضرات قبر کی چار دیواری کو ہاتھ لگا لگا کر بوسے دیے جاتے. ہاں، اللہ کی مخلوق کو منظم طریقے سے اندھیرے میں رکھا گیا. ان کو اللہ کی معرفت کا سبق ہی نہیں پڑھایا گیا. ہمارے اکابر جو دنیا سے چلے گئے، ان کی قبروں کو روشن فرما. جو تیرے دین کے لیے، تیری توحید کے لیے جھنڈے اٹھائے پھرتے، اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں فرما. آمین. وہ تو باتوں میں اللہ کی معرفت کا درس دے جاتے ہیں. سید عبدالغنی شاہ صاحب کاموں کی والے سب کو رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے. اللہ کا قرآن بڑا جھوم کے پڑھتے تھے. اللہ ذوالجلال کی توحید کا مسئلہ شروع کر دیا. فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا او یزوجہم ذکرانا واناثا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کا ولی اللہ کی توحید بیان کرنے لگا، معرفت الہی کا درس دینے لگا، اللہ کی یکتائی کبریائی کی باتیں کرنے لگا. اللہ کا قرآن پڑھا. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. یہ انداز تھا حضرت شاہ صاحب کا. فرمایا زمین و آسمان میں اللہ کی بادشاہی ہے، زمین و آسمان پر اللہ کا قبض، اللہ کی بادشاہت ہے. وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، وہ چاہے تو بولو، عرب میں رہ کر بھی عربی نہیں آتی. وہ چاہے تو بیٹیاں عطا فرمائے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ چاہے تو بیٹے عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. شاہ صاحب نے جب یہ آیتیں پڑھی، جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، اتفاق ایسا ہوا، اس طرف جب چہرے کو، اس طرف جب رخ کو موڑا، ایک مقتدی بیٹھا ہوا تھا، عقیدت مند بیٹھا ہوا تھا، محبت کرنے والا، جس کے پاس بیٹیاں ہی بیٹی تھی، بیٹا کوئی نہ تھا. دوسری طرف ایک ایسا دوست بیٹھا جس کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، بیٹی کوئی نہیں. اللہ کے ولی نے قرآن پڑھا. خطیب تھا نا، خطیبانہ انداز اختیار کر لیا. یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جنوں چاہے بیٹیاں عطا فرمائے. او میرے پراؤ ویکھو نا، اب میرا ویر بیٹھا ہے، انہوں اللہ نے تیاں ہی تیاں عطا کی تیاں، بیٹا کوئی نہیں. ادھر رخ موڑیا. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جنوں چاہے بیٹے عطا فرمائے. ایدی مسالہ میرا پرا بیٹھا ہے، اللہ نے بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے، بیٹی کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. او یزوجہم ذکرانا واناثا، اللہ چاہے تے بیٹیاں بیٹے ملا جلا کے عطا فرمائے. ایدی مثال میرے پراؤ تسی بیٹے ہو نا، تانوں اللہ نے بیٹیاں بھی عطا فرمائیاں، تانوں اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے. تے شاہ صاحب دی اپنی اولاد کوئی نہیں سی. اگلی آیت دا جملہ پڑھیا تے اکھیاں چانسو آ گئے. فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. معرفت الہی کے لیے قرآن سنا کرو. اللہ کی معرفت، اللہ کی قسم قرآن سے ملے گی. ان درباروں مزاروں قبروں کے قصے کہانیوں سے ظلمت ملے گی، اندھیرا ملے گا. اگر معرفت ملے گی تو اللہ کے قرآن سے ملے گی. قرآن والے، معرفت الہی کا نور رکھنے والے حضرات، وہ تو اپنے افسانے سنائے تو اللہ کی معرفت کی جھڑیاں لگا دے. وہ تو اپنے گھر کی بات سنائے تو اللہ کی معرفت کے موتی بکھیرے. وہ تو اللہ کے قرآن کا درس دے. اللہ اکبر کبیرہ. ہر طرف وہ اللہ کی معرفت کے انوار و تجلیات کو بکھیرے.
فرمانے لگے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جنوں چاہے نہ بیٹی نہ بیٹا کچھ بھی نہ دے وے۔ او میرے اوپر آؤ، اے دی مثال میں سید عبدالغنی تہاڈے سامنے کھڑا۔ اللہ اکبر۔ کبھی لوگ شاہ صاحب کہندے، لوگ دعاواں کران واسطے دوروں دوروں آندے، لوگ میرے کولوں عقیدت نال ہاتھ میرے ہاتھاں نوں سلام لیندے، مصافحے کردے، لوگ دعاواں کران واسطے آندے نے، لیکن اللہ دیاں مرضیاں نے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن کی کہہ رہا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ پاک نے فرمایا جنوں چاہواں بالکل اولاد تو محروم کر دیا، نہ بیٹی نہ بیٹا کچھ بھی نہ عطا فرماواں۔ اے مرضیاں مالک دیاں چل دیاں نے، مرضیاں خالق دیاں چل دیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایتھے تے لوگوں بابے کولے بی بی آندی ہے نا، آتے کہندی بابا جی 10 سال ہو گئے شادی نو، کوئی ڈاکٹر نہیں چھڑیا، کوئی طبیب نہیں چھڑیا، اولاد نہیں ہوندی، نہ بیٹی نہ بیٹا ہوندا ہے۔ اے بابا آسماناں ول ویکھ کے کہندا ہے تیے تیرے نصیب اندر اولاد کوئی نہیں۔ میں عالم ارواح ویکھے تیرے واسطے وہ بھی اگوں شرک دین دے رہے، کہندی جے عالم ارواح ہوندا تے بابا تیرے کول ہی ہونا سی۔ میں او تے مینوں بھی پتا اوتھے کوئی نہیں، بس تیرے کول آئی ہے نا۔ حضرات یہ ہے شرک کا اندھیرا، یہ ہے جہالت کی ظلمت۔ اللہ کا قرآن پڑھا کرو، اللہ کا قرآن سنا کرو۔ مالک کائنات نے فرمایا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ربک یخلق ما یشاء ویختار، وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیارہ، ما کان لہم الخیارہ۔ کہیں اللہ ذوالجلال نے فرمایا، مالک کائنات نے فرمایا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد وما ارسل، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب آپ سے پہلے جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی آئے، میں نے ہر نبی کی ڈیوٹی لگائی، ہر پیغمبر کی ڈیوٹی لگائی، ہر رسول کو میں نے پابند کیا تھا، ہر رسول کو میں نے ذمہ داری سونپی تھی، جاؤ دنیا کو بتاؤ نا، دنیا کو بتاؤ کہ اللہ کی عبادت کیا کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں، اللہ کے سامنے جھکا کرو، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ سبق دیا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، ما لکم من الہ غیر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر نبی نے اللہ کی توحید سمجھائی، اللہ ذوالجلال کی وحدانیت کا درس دیا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی یکتائی کا سبق دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مسئلہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے لوگوں جس کی آپ یاری کے لیے، جس کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، جس کے پرچار کے لیے میرے پاک نبی نے صرف پسینہ نہیں، اللہ کی قسم اپنا خون قربان کیا ہے۔ آج کیا ہے دنیا کے طول و عرض میں یہ سلفی لوگ، جن کو لوگ کوئی نجدی کہتا ہے، کوئی منکر کہتا ہے، کسی نے گستاخی کا لیبل لگانے کی کوشش کی۔ حضرات جرم کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہمارا جرم وہی ہے جو ابو جال کے سامنے میرے محمد مصطفیٰ کا جرم تھا۔ دار الندوہ میں کیوں کٹھے ہوئے تھے اور کون کٹھے ہوئے؟ کفر کے کھڑپینچ، کفر کے بڑے بڑے سرکوپ، کفر کے بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے سردار۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ مالک کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے کافروں کی سازش کو بے نقاب کیا، اللہ نے کفر کے منصوبے کو بے نقاب کیا۔ ان کافروں نے میٹنگ بلائی، اجلاس بلایا، ایجنڈا بڑا خطرناک تھا اس میٹنگ کا، ایجنڈا بڑا خطرناک زہریلا تھا۔ وہ کیا تھا؟ لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ
وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے نبی تیرے خلاف تدبیریں ہونے لگی، تیرے خلاف منصوبے بننے لگے۔ کیوں؟ تو معرفت الہی کے درس دیتا ہے، تو اللہ کی یکتائی کو بیان کرتا ہے، تو اللہ کی کبریائی کا آوازہ بلند کرتا ہے۔ اے پیارے یہ تیرے خون کے پیاسے، یہ تیرے دشمن آج اکٹھے ہو بیٹھے، سر جوڑ لیا ان ظالموں نے۔ کوئی کہتا ہے اس کو جلا وطن کر دیا جائے، کوئی کہتا ہے قتل کر دیا جائے، کوئی کہتا ہے اس کو قید کر دیا جائے۔ اے پیارے حبیب وہ تیرے خلاف منصوبہ بنا رہے تھے، تجھے مٹانے کا منصوبہ بنا رہے تھے، مگر پیارے میں بھی چپ نہیں بیٹھا، میں تجھے بچانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ وہ تیرے مٹانے کا منصوبہ بنا رہے تھے، میں تجھے اونچا کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین منصوبے کرنے والا، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا۔ حضرات گرامی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آخر مکے کے لوگوں نے، آخر کفار مکہ نے اتنا خطرناک منصوبہ بنایا، اتنا خطرناک اجلاس بلایا، مسئلہ کیا تھا، یہ جلا وطن کرنا، یہ قید کرنا، یہ قتل کرنا، یہ تو اس کے لیے ہوتا ہے جو معاشرے کا نصور ہو۔ قید اسے کیا جاتا ہے جو ڈاکے مارنے والا ہو، قتل اسے کیا جاتا ہے جو بدمعاش لچا ہو۔ ہائے اللہ میری توبہ! جلا وطن اسے کیا جاتا ہے جو کرپشن کرنے والا، تخریب کاریاں کرنے والا ہو۔ آج منصوبہ کس کے خلاف ہے؟ جس کا اخلاق بھی اللہ، جس کا کردار بھی اللہ، جس کے لیل و نہار بھی اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ! اخلاق کیسا ہے اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ آواز آئی نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم۔ سبحان اللہ! اتنے خطرناک منصوبے اس کے خلاف جس کے اخلاق کی تعریف صرف پڑوسی نہیں، جس کے اخلاق کی تعریف رشتہ دار نہیں، جس کے اخلاق کی تعریف اپنے ہی نہیں، عرش والا عرش پہ کر رہا ہے۔ اے نبی تیرے جیسا تو دنیا میں صاحب اخلاق ہے ہی نہیں۔ ایسے اخلاق والا جس کے اخلاق کی تعریف کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اور لوگوں جو اتنا کریم ہے، اتنا شفیق و مہربان ہے، اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جید حسن تیرا بوئی ناز کرے، جید حسن تیرا بوئی ناز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے، طٰہٰ یاسین مسمل دے، طٰہٰ یاسین مسمل دے، پا رب کن لقبت شان آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، جید حسن دی جگ وچ تم پہ گئی، سارے نبیاں دا سلطان آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ! ود حوصلے کل کمزوراں دے، ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے، کیوں سونا دکھیاں نو گل لانا آیا، کائنات دا سونا امام آیا۔ حضرات یہ منصوبے کس کے خلاف؟ اللہ کے جلا وطن سے کیا جاتا ہے جو دنیا کو پریشان کرنے والا ہو، قتل اسے کیا جاتا ہے جو دنگے فساد کرنے والا ہو، قید اسے کیا جاتا ہے جو چوریاں کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ! مگر آج لوگوں میرے نبی کا جرم کوئی نہیں، میرے نبی کی خطا کوئی نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔
آج تم بھی ذرا جا کر پاکستان میں، ہندوستان میں، اپنے اپنے علاقے میں یہ جملہ کہہ کے دیکھو کہ لا الہ الا اللہ بتاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی کشتیاں کنارے لگانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیماروں کو صحت یاب کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رکے کاروبار چلانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت و ذلت کا مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ یہ جملہ کہہ کر تو دیکھو حضرات، وہی سلوک کیا جائے گا تمہارے ساتھ جو مکے والوں نے میرے محمد مصطفیٰ کے خلاف کیا تھا۔ پکڑو پکڑو، مارو مارو۔ جرم کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ اور جی دیکھو، سارے کم اللہ کر دے دا مطلب ہویا کہ فلانی سرکار کچھ بھی نہیں کر سکتی، اے دا مطلب ہویا کہ فلانی گدی کچھ نہیں کر سکتی۔ حضرات، معرفت الہی سے محروم لوگوں نے مولا کی بے قدری کی ہے، جس طرح میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ فصل اچھی آئے تو کہتا ہے یہ کھادوں کا کمال ہے، یہ ڈی اے پی کا کمال ہے، یہ سپرے کا کمال ہے۔ فصل برباد ہو جائے تو میرے اللہ کے فصل برباد ہو جائے تو کہتا اللہ کو منظور ہی ایسے تھا، اللہ کو ہاں کپاس اچھی آئے تو سوامی سیڈن کی سپرے کا کمال، بائے تھرائی ٹی ایم کراٹے کا کمال، اگر سنڈی پڑ جائے ٹیلا پڑ جائے کہتا اللہ کو منظور ہی ایسی تھا۔ مریض بچ کے گھر آ گیا، حکیم صاحب کی پوڑی کا کمال، ڈاکٹر کے انجیکشن کا کمال، یہ ڈرپیں لگی، ہائی پوٹنسی دوائی کھائی، یہ میڈیسن کا کمال ہے۔ حضرات، یہ اگر مر گیا تو اللہ کی منظوری ایسے تھا۔ او بیٹا ملے، کبھی کہتا ہے پاک پتن سے ملا، کبھی کہتا ہے لاہور سے مرشد کے در سے خیر پڑ گئی، کبھی کہتا فلاں درگاہ سے مہربانی ہو گئی، کبھی کہتا فلاں کے بفیضان نظر بطفیل فلاں فیضان نظر فلاں سے فیض ملا، فلاں سے خیر پڑ گئی۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بابے کا نام نہیں، پیر کا نام نہیں، مرشد خانے کا نام نہیں، مرشد خانے کو مرشد خانے کی توہین کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اگر بیٹا ہو تو باپے کا نام لیتا ہے، بیٹی ہو تو کہتا اللہ نے منظور ہی جسے تیاں دے پتر۔ حضرات، ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم کہتے بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے، بیٹے بھی او تیاں دے وے پتر دے وے اس دی رضا، او تیاں دے وے پتر دے وے اس دی رضا، او کچھ بھی نہ دے وے اونوں کون پوچھدا، او تیاں دے وے پتر دے وے اس دی رضا، او کچھ بھی نہ دے وے اونوں کون پوچھے دا۔ لکھاں پویں ہنجواں دے موتی رولنے، اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے، اے سارے اختیار سونے اللہ کول نے۔ رب دا تو رب دیتا کھاویں تے ہنڈاویں بندیا، رب دیتا کھاویں تے ہنڈاویں بندیا، سر کسے اور نو جھکاویں بندیا۔ اللہ پاک نے گڈی عطا فرمائی، پلیٹاں بابے دے نا دیاں لا چھڑیاں، اللہ پاک نے کوٹھی عطا فرمائی، سلیٹاں بابے دے نا دیاں لا چھڑیاں، اور جا ظالمہ مالک دیاں قدرہ کوئی نہ کیتیاں۔ عرش والا رب کہہ رہے آئے وما قدر اللہ حق قدرہی، اللہ پاک نے فرمایا اینا اندر دیاں نیریاں والیاں، اینا کل دیاں نے میری قدر نہیں کیتی جو کرنی چاہی دی سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نعمت اللہ ذوالجلال عطا فرمائے، مکان اللہ عطا فرمائے، سکون اللہ عطا فرمائے، عزت اللہ عطا فرمائے، اللہ اکبر کبیرہ، شفا اللہ عطا فرمائے، نام بابیاں دا لیندا ہے۔ ہائے اللہ میری توبہ، آؤ لوگوں اس واسطے میں عرض کر رہے آساں، او تیاں رب دیتا کھاویں تے ہنڈاویں بندیاں، تے گیت کسے ہور دے کیوں گاویں بندیاں، چھڑ دے تو شرک والے ایویں بول بولنے، سارے اختیار سونے
سارے اختیار سونے اللہ کول نے، سارے اختیار سونے اللہ کول نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں رب نالو بندیا تو ناتا توڑیا، اور جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، آویخ اکھیاں چ موتی جڑے گول گول نے، ہائے سارے اختیار سونے اللہ کول نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں رب نالو بندیا تو ناتا توڑیا۔ اہل حدیثاں دے شعر، اہل حدیثاں دی نظماناتاں او لوگوں اللہ پاک دے قرآن دی ترجمانی ہویا کر دیاں۔ اللہ پاک نے فرمایا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ مالک کائنات نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، کس نے تجھے اپنے کریم مولا سے دور کر دیا۔ حضرات کبھی بیٹا جوان ہو کر ماں کی بات نہ سنے، بیٹا جوان ہو کر باپ کی بات نہ سنے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرات سنو سنو ذرا، جب وہ بیٹا ماں کی نافرمانیاں کرتا ہے، ماں کا کہنا نہیں مانتا، وہ ماں جو چوریاں کھلاتی رہی، وہ ماں جو دودھ پلاتی رہی، وہ ماں جو سینے سے لگا کر قربان ہوتی رہی، وہ ماں جو اس کا چہرہ چومتی رہی، وہ ماں جس کے بستر پر یہ پیشاب کرتا رہا، آج اس نے ماں سے آنکھیں پھیری، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ ڈبڈباتی آواز میں کپ کپاتے ہونٹوں سے کہتی ہے پتر تینوں میرے کو کنے توڑ چلیا، بچیا تینوں میرے تو کنے متنفر کر چھڑیا، سونیا میں تینوں لوریاں دین دی رہی، میں تینوں دودھ پلان دی رہی۔ یہ تو ماں کے جذبات ہے، میرے اللہ کے جذبات کیا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات نے فرمایا وہ اللہ جس نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑا، وہ اللہ جس نے تیری صورت بنائی، جس نے چاہا اپنی مرضی سے بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے کریم اللہ سے تجھے کس نے دور کر دیا، کس نے دھوکے میں ڈال دیا، کس نے دور کر دیا؟ اپنے اللہ کے قریب آ، اپنے اللہ کی معرفت حاصل کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات جو بات میں عرض کر رہا ہوں، جس شان کبریائی کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، اس مشن پر تو میرے نبی کا، میرے پاک نبی کا خون بہا ہے، نبی پاک نے پسینہ قربان کیا، خون قربان کیا۔ تمہیں یاد ہوگا یہی مکہ المکرمہ، یہی سین کعبہ تھا، میرے محبوب نے کفار مکہ کے سامنے یہی اعلان کیا تھا قولوا لا الہ۔ تو کس کی بات کرتا ہے؟ یہ لات منات عزا حبل یہ کچھ نہیں کر سکتے، ہاں یہ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ میرا اللہ کرتا ہے، سب کچھ میرا اللہ کرتا ہے۔ انہوں نے پکڑا میرے محبوب کو، مارا، میرے نبی پر ظلم کیے، اور ایک مرتبہ رحمت کائنات سین کعبہ میں سجدہ ریز تھے، اپنی خوبصورت پیشانی اللہ کے سامنے سجدے میں رکھے ہوئے، ایک بدبخت دوڑا ہوا گیا، مکے کی ایک طرف بدبودار اونٹ کی اوجری پڑی تھی، یہ اوجری اٹھا کر وزنی تھی، بدبودار تھی، متعفن تھی، تعفن پھیلا ہوا میرے محبوب کی گردن پر لا کر رکھ دی، اتنی بوجھل اتنی وزنی تھی، میرے محبوب سر کو اٹھانا چاہتے ہیں، اٹھایا نہیں جاتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور نحیف جسم کے تھے، دوڑے دوڑے گئے، فاطمہ تیرے ابو سین کعبہ میں سجدے میں گرے تھے، سجدے میں پڑے تھے، کسی ظالم نے لا کر بدبودار اوجری تیرے بابا کے سر پہ رکھی ہے، محبوب سر اٹھانا چاہتے ہیں، اٹھایا نہیں جاتا۔ سیدہ زہرا دوڑی آئی، جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں کمزور آدمی تھا، میں
میں نے بڑی کوشش کی مگر میں اوجری کو ہٹا نہ سکا. زہرا تشریف لاتی ہے اور کہہ رہی تھی ابو میرے بابا ان ظالموں کا آپ نے کیا نقصان کیا ہے؟ یہ روز آپ کو پریشان کرتے ہیں, یہ روز آپ پر ظلم کرتے ہیں, آپ نے ان کو کیا کہا ہے؟ اور لوگوں کوئی جملہ کہنے لگی تو میرے محبوب نے روک دیا, بس کر بیٹی بس کر, ان کا قصور نہیں, جہالت کا پردہ پڑا ہے, ایک وقت آئے گا اللہ ان کو سمجھ دے دے گا. ابھی ان کو میں محمد کی قدر کا پتہ ہی نہیں. یہ بدبودار اوجریاں حضرات, یہ طائف میں پتھر حضرات نبی کی بیٹی سیدہ زینب کے پیٹ میں. اللہ اکبر. کون تھا جس نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری تھی, برچھی ماری تھی؟ وہ کون تھا؟ ہبار تھا. کون تھا؟ ہائے کیا جرم تھا اس کا؟ بابا یہ کیوں کہتا ہے کہ ایک اللہ ہے جو سارے کام کرتا ہے؟ یہ لات منات عزا ہبل, یہی جرم تھا نا؟ بولو حضرات. یہ عقیدہ, یہ مشن, یہ دعوت, وہ مشن وہ دعوت ہے جس کے لیے پیغمبر کائنات کے صحابہ کو ستایا گیا. آپ کو یاد نہیں بلال پر کتنے ظلم کیے گئے, کتنے تشدد کیے گئے, کس طرح گلیوں میں گھسیٹا گیا, پاؤں کو رسیاں ڈال کر مکے کے شرارتی لڑکے جمع کیے گئے اور ان کو یہ رسی تھمائی گئی, جاؤ مدینے کی گلیوں میں, مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرو, حتیٰ تکفر بمحمد, حتیٰ کہ یہ محمد مصطفیٰ کی دعوت کو چھوڑ دے, اس وقت تک اس کو مارتے رہو, گھسیٹتے رہو. اللہ اکبر. کتنا مقدس مشن ہے میرے بھائیوں. اور ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ بولو اللہ. ہم کب کہتے ہیں اولیاء کی توہین کرو, اللہ کے ولیوں کا ادب کرو, اللہ کے ولیوں کا, اللہ کے نیک بندوں کا احترام کرو, اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم کرو, اللہ کے نیک بندوں کی توقیر کرو. حضرات جو اللہ کا نیک بندہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک ہے, اس کا عقیدہ توحید عمل سنت کے مطابق ہے, اس سے دعا کرواؤ. اس سے کیا کرو؟ دعا کرواؤ. جب یہ موت کا پیالہ پی کر قبر میں چلا جائے پھر اس سے دعا کی درخواست نہ کرو بلکہ اللہ سے اس کے لیے دعا کرو. ہمیں تو حضرات تانے دیے جاتے, کبھی کہتے ہیں یہ کہندے ولی مر گئے, نعوذ باللہ ولی مر گئے. میں نے کہا بھائیو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو نہیں کہتے, یہ بات تو تم بھی کہتے ہو. کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا فلاں صوفی صاحب کا جنازہ ہوا تھا. جی ہوا تھا. پیر صاحب جو فوت ہوئے جنازہ ہوا تھا. کس نے پڑھا؟ فلاں نے. انہوں نے نیت کا اعلان نہیں کیا؟ جی کیا تھا. کیا حضرات؟ نماز جنازہ فرض کفایہ, ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے, درود واسطے نبی پاک دے, دعا واسطے حاضر میت, دعا واسطے حاضر میت. یہ میت کس کی ہے؟ شاہ صاحب کی. یہ میت کس کی ہے؟ بابا صاحب کی. یہ میت کس کی ہے؟ صوفی صاحب کی. یہ میت کس کی ہے؟ جس کو پہنچا ہوا سمجھا گیا, جس کے مرنے کے بعد کروڑ روپے کا آستانہ بنایا گیا, اس کے لیے مولوی نے جنازے میں اعلان کیا دعا واسطے حاضر. ہم نے اگر کہہ دیا فوت ہو گیا ہے, ہم نے اگر کہہ دیا بابا جی مر گئے تو گستاخی ہوگی. تو مولانا صاحب جنازے کی نیت میں بڑے مجمع میں اعلان کرے تو جرم نہیں, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, لوگ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا بھی نہیں ہوتا. چلو اعلان تو ہو گیا, پھر کم از کم دعا کے لفظ ہی بدل لیتے. اللہم اغفر لحینا وحینا. ہم کیوں کہتا ہے ومیتنا؟ بابا تو مریا ہی نہیں ہے, وہ تو موت کا پیالہ پی کر بھی زندہ ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا. میتنا کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر, ومیتنا ہمارے, بولو مردوں کو. چلو میں تھوڑا سا لفظ مردہ تبدیل کر کے فوت ہو جانے والوں کو معاف کر. حضرات توجہ فرماؤ ذرا, اگر ہم کہتے فوت ہو گیا, ہم کہتے مر گیا, توہین بن گئی. اگر جنازے کی دعا میں پڑھو اللہم اغفر لحینا و میتنا, پھر گستاخی کیوں نہیں بنتی؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرات سنو ذرا, یہ موت اگر موت سے کوئی مستثنا ذات ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے. باقی جو بھی دنیا میں مخلوق بن کر آیا سب کے لیے
اللہ پاک نے موت بنائی. مالک کائنات نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جانے والی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وہ جان نبی کی ہو، وہ جان ولی کی ہو، وہ جان کسی بزرگ کی ہو، وہ جان کسی محدث مفسر کی ہو. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اگر موت نہیں ہے تو اللہ کے لیے نہیں، ساری مخلوق کے لیے اللہ پاک نے موت بنائی. حضرات توجہ فرماؤ ذرا، کئی میرے بھائی مغالطے کا شکار ہو جاتے. لفظ موت اور ولی توہین ہے، لفظ موت اور نبی کی توہین ہے. توبہ توبہ، نبی کے لیے لفظ موت نہ بولو، ولی کے لیے لفظ موت نہ بولو. حضرات سنو ذرا، موت سبھی کی ایک جیسی نہیں ہو سکتی. جس طرح عام انسان کا اور اللہ کے نیک بندے کا کردار ایک جیسا نہیں، اس طرح دونوں کی موت بھی ایک جیسی. عام بندے کا کردار کیا ہے؟ چلو فاسق و فاجر، اس کا کردار کیا ہے؟ اللہ کی بغاوت، نبی کی اذان ہوئی مگر یہ نماز پڑھنے. بولو یار، پیسہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، حج بھی نہیں کرتا. حضرات ایک یہ ہے زندگی، اور ایک ادھر زندگی ہے. ادھر سے آواز آئی حی علی الصلاۃ، چلا گیا اللہ کے گھر میں. حضرات اس نے قرآن پڑھا وآتوا الزکاۃ، سال کے بعد اپنے مال کا حساب کیا، 40واں حصہ زکوٰۃ نکال کر اپنے مال کو پاک کیا. اللہ نے ہمت دی، فرصت دی، اپنے آپ کو محسوس کیا کہ اللہ نے صحت بھی بخشی ہے، پیسہ بھی دیا، وقت بھی دیا، حج فرض ہو چکا ہے، بغیر کسی تاخیر کے حج بھی کرتا ہے. یہ دونوں کی زندگی میں فرق ہے یہ نہیں بھائی؟ وہ مسلسل بغاوت کر رہا ہے، یہ مسلسل عبادت کر رہا ہے. فرق ہے نا؟ جس طرح ان دونوں کی زندگی ایک جیسی نہیں، اسی طرح فاسق و فاجر اور اللہ والوں کی موت بھی ایک جیسی. فاسق فاجر کی موت کیا ہے؟ وارنٹ گرفتاری، پکڑو جکڑو. اللہ والے کی موت کیا ہے؟ اللہ والے کی موت اللہ کی ملاقات کا پیغام ہے. اللہ والے کی موت کیا ہے؟ بولو، اللہ والے کی موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اللہ سے ملاقات کا بہانہ ہے. اللہ ذوالجلال نے فرمایا، اور لوگوں جب کسی اللہ والے کی روح پرواز ہوتی ہے، اللہ ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ والے کی موت، اللہ والے کی نیک بندے کی موت کیا ہے؟ ادھر روح نکلی، ادھر روح پرواز ہوئی، آسمان سے آواز آنے لگی، اے نیک روح، میرے ذکر سے مطمئن ہونے والی روح، اللہ کے ذکر سے مطمئن ہونے والی، اللہ کے ذکر سے تسکین پانے والی روح، لوٹ اپنے اللہ کی طرف اس حال میں کہ اللہ تو اللہ پہ راضی، اللہ تجھ پہ راضی. حضرات وہ فاسق فاجر کی موت ہے، یہ اللہ والے کی موت ہے. اللہ والوں کی موت کیا ہے؟ اللہ والے کی موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. اللہ والے کی موت، نیک بندے کی موت اللہ سے ملاقات کا. فاسق فاجر کی موت وارنٹ گرفتاری. جس طرح دونوں کی زندگی ایک جیسی نہیں، اس طرح دونوں کی موت بھی ایک جیسی، دونوں کی موت بھی ایک جیسی نہیں. آؤ لوگوں، موت سے اگر مستثنا ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے. جس اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. مالک کائنات نے فرمایا ہر چیز کے لیے فنا ہے، ہر چیز کے لیے فنا ہے. باقی رہنے والا تیرے اللہ کا عزت والا چہرہ، تیرے اللہ کا جلال والا چہرہ، تیرے اللہ کا عزت والا چہرہ باقی رہنے والا. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے اللہ کی قدر کرو، اپنے اللہ کی قدر پہچانو، اپنے مالک کی توحید کو پہچانو، اپنے اللہ کی توحید کے لیے غور و فکر کیا کرو، اپنے اللہ کی توحید کے لیے غور و خوض کیا کرو. وہ اللہ جس حضرات آپ کے لیے تو معرفت الہی کا مسئلہ ہی آسان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کعبۃ اللہ
وہ مدینہ منورہ جس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے اللہ ذوالجلال کی قسم کروڑوں انسان تڑپ رہے اور دعائیں کرتے چل مولا خواب میں دکھا دے مولا دکھا دے کعبہ کیسا ہے، مولا دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے اللہ تیری رحمت برستی ہے، کہاں دکھا دے ہم کو وہ مکہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے اللہ تیری رحمت برستی ہے۔ وہ تو رات کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کدے اپنے گھر وی بلا سونے اللہ، سانو اپنے گھر بھی بلا سونے اللہ، مدینے دی بستی دکھا سونے اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، کراں کی میری بے قراری نی جاندی، گزاری بڑی پر ہن گزاری نی جاندی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لوگوں سنو ذرا اللہ والے کس طرح تڑپ رہے نے، صدقے جاواں قربان جاواں، کراں کی میری بے قراری نی جاندی، گزاری بڑی پر ہن گزاری نہیں جاندی، میری اجڑی دنیا ساڈی اجڑی دنیا وسا سونے اللہ، سانو سونے کعبے بلا سونے اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں مکے بھی جا مدینہ بھی دے مکہ بھی دیکھا، مدینے بھی جاواں، مدینے دی خاک میں سرما بناواں، میری آرزو ہے دعا میرے اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات وہ کعبہ جس کو دیکھنے کے لیے کروڑوں انسان ترسے، وہ مدینہ طیبہ جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا ترس رہی ہے، آپ وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے اپنے کعبے کے پاس لا بٹھایا، اپنے نبی کے مدینے کے قریب لا بٹھایا، جب چاہو مکہ دیکھو، جب چاہو مدینہ دیکھو۔ حضرات یہاں آ کر صرف مال مال مال، ریال 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 نہیں، اپنے مالک کی پہچان کرو، اپنے مشکل کشا کی پہچان کرو، اور سوچو کتنے دنیا میں مشکل کشا ہے، کتنے حاجت روا ہے، ایک مشکل کشا ہے، ایک حاجت روا ہے جس نے ہمارے جیسے ناتواں، ضعیف، کمزور، غریب، مسکین لوگوں کو اپنا پیارا گھر دکھایا، دکھایا کہ نہیں؟ جانا کبھی اپنے ملک میں دیکھنا، اللہ کی قسم کئی گاؤں ایسے ہیں کہ پورے گاؤں میں ایک ہی بندہ جس نے کعبہ دیکھا ہے، کئی گاؤں ایسے جس میں پوری بستی میں ایک ہی بندہ جس نے مکہ دیکھا ہے، مدینہ دیکھا ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ وہ ہیں جن کی آنکھوں نے کعبہ دیکھا، جن کی آنکھوں نے مدینہ کے نظارے کیے۔ اللہ اللہ، تو پھر میں کیوں نہ کہہ دوں؟ جی آج سب کہہ رہے ہیں، اجازت ہے؟ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ ویسے یہ تو ہر مومن کے جذبات کی عکاسی ہے، صرف لوگوں میرے ہی جذبات نہیں، آپ کے بھی جذبات ہوں گے۔ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنا گھر دکھایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، مدتوں کی پیاس کو، خوش نصیبوں سنو، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، جام زمزم کا پلایا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ایسا کیا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ایسا کیا، مجھ کو سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنا گھر دکھایا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ اب عقیدے کی بات بھی سن لو، اللہ اکبر کبیرہ، خاص اپنے در کا رکھا،
خاص اپنے اس در کا، سبحان اللہ. یہ ایک در والا پاکستان میں جائے تو اس کو بلائے، ہندوستان میں جائے تو اللہ کو بلائے، پاک پتن میں جائے تو اللہ کو بلائے، اجمیر میں جائے تو اللہ کو بلائے، اور نہیں ملتان میں جائے تو اللہ کو پکارے، کراچی میں جائے اللہ کو پکارے، فیصل آباد میں جائے اللہ کو پکارے، حضرات راول پنڈی اسلام آباد جائے اللہ کو پکارے، مکے جائے اللہ کو پکارے، مدینے جائے. اور جس کو یہ معرفت نصیب نہیں ہوئی وہ جس شہر میں جاتا ہے اس شہر کی گدی کو بلاتا ہے. پاک پتن چلا گیا تو بابا فرید کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے، لاہور چلا گیا بابا جی علی حجویری کے سامنے جھولی پھرا لی، ملتان چلا گیا بہاؤدین زکریا کے سامنے سوال کرنا شروع کر دیا، راول پنڈی چلا گیا کہتا بڑی سرکار کا آستانہ کہاں ہے، حضرات فیصل آباد گیا تو وہاں کے بابے کو بلاتا ہے، حضرات گجرات چلا گیا بابے دولت شاہ کو بلاتا ہے، ہندوستان میں گیا اجویر کا رستہ اختیار کیا بابا جی معین الدین کو بلاتا ہے. مگر جس کو معرفت الہی کا نور مل گیا یہ دنیا کے جس کونے میں چلا جائے یہ بلائے گا تو عرش والے کو ہی بلائے گا. جہاں بھی جائے گا کس کو بلائے گا؟ اس کو پتا ہے پوری دھرتی پر ایک ہی اللہ ہے. حضرات پاک پتن والے کو سعودی عرب میں یہ عربی نہیں جانتے، عراق والے کو، عراق بغداد والے بابا جی کو روس والے نہیں جانتے، سنو لاہور والے کو یہاں عرب والے نہیں جانتے، لیکن جس کو ہم بلاتے ہیں اس کو پوری دنیا جانتی ہے، اس کو، اور وہ سب کو جانتا ہے، سب کی بولیاں جانتا ہے، سب کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے، سب کی ڈیمانڈ کو سمجھتا ہے، سب کی مشکلات کو سمجھتا ہے، سب کی پریشانیوں کو سمجھتا ہے. حضرات اسی لیے تو میں اپنے مالک سے کہتا ہوں اللہ اللہ سنو ذرا، بڑے پیارے جملے اللہ یاد رکھنے کی توفیق ہوئی. خاص اپنے در کا رکھا مولا تو نے ہمیں، خاص اپنے ہی در کا رکھا مولا تو نے ہمیں، یوں نہیں در در پھرایا، یوں نہیں در در پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، یوں نہیں در در پھرایا. کہتے شاہ فیصل اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، وہ پاکستان کے دورے پر گئے تو اس کو کراچی والے گاڑی میں بٹھا لیا، چلو جی ہمارے بابا جی کی قبر پر. کہنے لگے چھوڑو یار قبر کی نہیں کو اور مجھے لے جانا تو لے جاؤ، اگر قبر پر ہی لے جانا ہے تو میرے شہر میں ساری دنیا سے بڑے انسان کی قبر ہے، ساری کائنات کی اعلیٰ انسان کی قبر وہ میرے ملک میں ہے، مجھے قبروں پر لے جاتے ہو. حضرات اللہ سے کہا کرو خاص اپنے در کا رکھا مولا تو نے مجھے، یوں نہیں در در پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا. اللہ اکبر کبیرہ. مالک کائنات نے فرمایا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا لوگوں میرے آسمان کو دیکھو، میرے بنائے ہوئے پیارے پیارے آسمان کو دیکھو. اللہ اکبر کبیرہ. جب آسمان کی طرف دیکھو گے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. او میری معرفت تلاش کرنے والے میرے آسمان کو دیکھ، میرے آسمان کو دیکھ، کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی کجی نظر آتی ہے، کوئی ٹیڑھا پن نظر آتا ہے، کوئی نقص نظر آتا ہے، کوئی عیب نظر آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مرتبہ دیکھا سمجھ نہیں آئی، فارجع اللہ پاک نے فرمایا ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر. بار بار میرے آسمانوں کو دیکھ، بار بار میری تخلیق کو دیکھ، بار بار
بار دیکھنا، کوئی نقص نظر آئے، کوئی عیب نظر آئے، اللہ اکبر کبیرہ، تیری نظر تھک جائے گی، تیری نظر تھک جائے گی، تیری نظر تھک کر واپس آ جائے گی، مگر میری تخلیق میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، میری کاراگری میں تجھے کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ میرے آسمان کو دیکھ، میرے پہاڑوں کو دیکھ، میرے سمندر کو دیکھ، میرے دریاؤں کو دیکھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نہیں سمجھ آئی؟ حویلی میں بندے ہوئے اور ان حیوانوں کو دیکھ لے، ان ڈنگروں کو دیکھ لے، اور تیری عقل نہیں کام کرتی، تجھے معرفت الہی کا نور نصیب نہیں ہوتا۔ ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث وَدَمِ اللَّبَنَ الْخَالِصَ السَّائِغَ لِلشَّارِبِينَ۔ اپنے ڈنگر کو دیکھ، اپنی بھینس کو دیکھ، اپنی گائے کو دیکھ، اپنی ڈاچی اونٹنی کو دیکھ، اپنی بھیڑ بکری کو دیکھ لا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات نے فرمایا ایک طرف گوبر ہے، دوسری طرف خون ہے، گوبر میں بدبو ہے، خون میں رنگینی ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے لبن الخالص السائغ للشاربین، ذائقے والا، خوشبو والا میں نے دودھ پیدا کر دیا ہے، نہ گوبر کی بدبو شامل ہوئی، نہ خون کی رنگت شامل ہوئی۔ حضرات یہ خالص دودھ بنانے والا کون ہے؟ گوبر کو ملاوٹ سے روکنے والا کون ہے؟ اس خون پر پابندیاں لگانے والا کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ان کے بچوں کو بتانے والا کہ یہ تیری ماں ہے، یہ سبق سکھانے والا کون ہے؟ ماں کے دل میں محبت کے گوشے رکھنے والا کون ہے؟ آسمانوں کو چمکانے والا کون ہے؟ چاند سورج کو روشنی دینے والا کون ہے؟ اتنا بڑا سمندر بنانے والا، اس کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم۔ اے لوگوں کدھر بھٹکے پھر رہے ہو؟ یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے تمہارا رب، سارے جہان کو بنانے والا، زمین و آسمان کو بنانے والا، کن کے اشارے سے بڑے بڑے کام کرنے والا، یہ ہے تمہارا رب، تم کہاں پھرتے ہو؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارا خالق ہے، یہ تمہارا مالک ہے۔ اور کبھی اللہ نے اپنی معرفت کے دروازے یوں کھولے۔ اللہ کے قرآن پر غور کرو، فرمایا سمندر کے کنارے جاتے ہو، سب کچھ دیکھتے ہو، کبھی میری قدرت کے لیے، میری معرفت کو حاصل کرنے کے لیے بھی دماغ کو حاضر کر لیا کرو۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ فرمایا سمندر کے اندر بھی نہریں چلتی ہیں، ایک کڑوے پانی کی، ایک میٹھے پانی کی، ایک سفید پانی کی، ایک نیلے پانی کی۔ اللہ اللہ، اس کا رستہ اور ہے، اس کا اور ہے، چلتے بالکل مل کر۔ اللہ پاک نے فرمایا آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے، آپس میں ملتے نہیں، خلط ملط نہیں ہوتے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پھر ان سمندروں سے، ان نہروں سے تمہارے لیے مرجان پیدا کیے، موتی پیدا کیے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ یہ بڑے بڑے بحری جہاز، یہ بڑے بڑے بحری بیڑے جس طرح پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ان کو دیکھو، اللہ کی معرفت کو حاصل کرو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کہیں میرے اللہ ذوالجلال نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔
سبحان اللہ. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. سبحان اللہ. جیڑا رنگ رب کریم رنگے او رنگ تے کوئی بھی رنگ دا نہیں. جیڑا رنگ رب کریم رنگے او رنگ تے کوئی بھی رنگ دا نہیں. پویں جنہ بھی کوئی دولت مند ہوئے او دے حکم اگے کوئی کھنگ دا نہیں. سبحان اللہ. خلیاں نال پرے نے گودام کدرے ریالاں نال پرے نے گودام کدرے کدرے پڑولی چ آٹا ڈنگ دا نہیں. اس مالک ورگا لوگو سخی کیڑا جڑا دتی جاندا ہے کسے کولوں منگدا نہیں. سبحان اللہ. ترزق من تشاء بغیر حساب. ترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ اکبر کبیرہ. کہیں اتنا رزق ہے اپنے دولت کا حساب نہیں، اور کہیں اتنی غربت ہے مہینہ پورا ہو گیا بل آ گیا جیب میں پیسے نہیں، بچے کی فیس ادا کرنی ہے جیب میں پیسے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی قسم ہم یہ چل پھر کر تبلیغ کرنے والے، در بدر بستی بستی شہر شہر جانے والے، اللہ کی قسم ایسے دکھی لوگ نظر آتے ہیں. کبھی سوچتے ہیں ان کے دن کیسے گزرتے ہیں، ان کی راتیں کیسے گزرتی. آپ لوگ ان کے حالات کو دیکھ لیں، آپ خون کے آنسو روئیں. مگر ایسے لوگ بھی دیکھے جن کو پتہ ہی نہیں دولت کتنی ہے، پیسہ کتنا ہے. وہ تو بچہ روتا چپ کرانا ہو تو 100 روپے دے دے تو اس کے لیے مشکل ہی نہیں ہے. اور کئی بیچارے، اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. بیچارہ مزدور سے وہ گھر سے نکلا ہے، فیصل آباد کی مزدوروں والی پلی پر گیا، سائیوال میں مزدور اڈے پر گیا، لاہور میں مزدوروں والے اڈے پر گیا. اللہ اکبر کبیرہ. مزدور کتنے تھے؟ 100 آدمی مزدوری کے لیے کھڑا ہے. آیا کوئی 2 بندے لے گیا، کوئی بڑا کام والا آیا 4 بندے لے گیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بیچارہ مزدور 11 بج گئے کھڑا ہے، لینے والا کوئی نہیں آیا. 12 بج گئے، یہ مزدوری تلاش کرنے والا کھڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آنے والے موٹر سائیکلوں کو دیکھتا ہے، آنے والی کاروں کو دیکھتا ہے، آنے والے امیروں کو دیکھتا ہے. 12-1 بج گئے، کوئی لینے والا نہیں آیا. اللہ اکبر کبیرہ. آخر لوگوں بیچارہ پریشان ہو کر اپنے گھر کی طرف چلا گیا. جب گھر میں گیا، بیٹی نے دیکھا، بچوں نے دیکھا، ابو شام کو آتے تھے، آج دوپہر کو آ گئے. پہلے کپڑے میلے کچیلے، آج کپڑے ایسے ہی تھے. بیٹی آگے بڑی، کہتی بابا آج جلدی آ گئے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتا پتر آج کام ہی نہیں لگا، پتر آج دیہڑی نہیں لگی. حضرات یہ اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں. اللہ بتانا چاہتا ہے، اور دولت والے، آج اگر میں نے تیری جیب کو پیسے سے بھر دیا، اگر میں نے تیری کچوری کو بھر دیا ہے، تو یہ بھوکے ننگے، کبھی دیہڑی ملی کبھی نہ ملی، کبھی مزدوری ملی کبھی نہ ملی، ان کو دیکھ اور میری ذات کا شکر ادا کیا. ہم نے وہ دیکھے ہیں لوگ آنکھوں میں آنسو لا کر اپنی بیٹی کو کہتے ہیں بیٹی آج کام ہی نہیں ملا، بیٹا میں 12 بجے تک کھڑا رہا، مجھے کوئی لینے ہی نہیں آیا. شکر کرو اس اللہ کا جس اللہ نے باعزت رزق دیا ہے، جس اللہ نے باعزت روزی عطا فرمائی. اس کا شکر کیسے ادا کرو؟ اس کی معرفت حاصل کرو، اس کی توحید کو سمجھو، اس کی یکتائی کو مانو، اس کی کبریائی کو مانو، اس کی وحدانیت کو مانو، اسے وحدہ لا شریک جانو، اور یہ ایمان بناؤ بزرگ کی بزرگی اپنی جگہ پر، ولی کی ولایت اپنی جگہ پر، نیک کی نیکی اپنی جگہ پر، مگر پوری کائنات کا مالک و مختار ہے تو میرا پروردگار ہے. وہ کون ہے؟ تو میرا پروردگار ہے. کون کہہ کے مولا کائنات نو بنایا. سبحان اللہ. ایڈی ٹلی سبحان اللہ نال گل نہیں چلدی. سبحان اللہ. بیان میں کر رہے ہیں، تھکی تسی پہ جاندے ہو. سبحان اللہ. کون کہہ کے مولا کائنات نو بنایا ہے، کون کہہ کے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کون کہہ کے مولا کائنات نو بنایا ہے، پھر
थम्यो बगैर आसमान नू टिकाया है, थम्यो बगैर आसमान नू टिकाया है, पानी उत्ते दिता है जमीन नू टिका, मोमिना तौहीद वाले मसले पका। सुभान अल्लाह। एक गोलो मंग सिर एक नू झुका, एक गोलो मंग सिर एक नू झुका, एक गोलो मंग सिर एक गोलो मंग सिर एक नू झुका, मोमिना तौहीद वाले मसले पका। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात सुनो तो सही नजर आ, सुना दें? सुनाओ सुनाओ। मेरा ख्याल है हम थक गए हैं। बाकी कल, अभी मुझे याद है कल जुमा है, तो कल जुमा मैं नहीं पढ़ाना इंशाल्लाह जद्दे में। अल्लाह के फजल करम से मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आप जज्बात वाले हैं, दीनी ज़ौक़ वाले हैं, दीनी शौक़ वाले। मैं देखता हूँ कई साथी ऐसे जो 10 किलोमीटर की, 15 किलोमीटर की, 20 किलोमीटर की, 30 किलोमीटर सफ़र कर, लंबे सफ़र करके यहाँ अल्लाह का कुरान सुनने के लिए आए, अल्लाह की तौहीद की बातें सुनने के लिए आए। मैं दुआ करता हूँ मौला ये तेरे वफादार हैं, अल्लाह ये तेरे निमक हलाल हैं, अल्लाह ये तेरा खाकर तेरी बातें सुनने आए हैं, तेरे गीत गाने वाले हैं। ऐ शाह तेरे महबूब पर दुरूदो सलाम पहुँचाने वाले हैं। अल्लाह इन सब का आना कबूल फरमा, कदम कदम कबूल फरमा। ऐ शाह अपनी यकताई किबरियाई तौहीद वहदानियत की समझ अता फरमा, अपनी मार्फत का नूर अता फरमा। जितने भाई आए जहाँ जहाँ से आए, जिन्होंने आज के प्रोग्राम का एहतमाम इंतजाम किया, बरादर उस्मानी साहब, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। मेरे लिए आप सारे काबिल एहतराम हैं। आपको पता है मैं मुसाफिर आदमी अल्लाह के काबे को उम्रा करने आता हूँ। आप भाइयों की मोहब्बत है कि आप मुझे यहाँ बुला लेते हैं, मैं आपको अल्लाह का कुरान सुना जाता हूँ। अल्लाह कबूल फरमाए। दुआ कर देंगे कि नहीं? दुआ बाद में करांगे। अच्छा वैसे कर दो तो मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए किया करें। आमीन। अल्लाह वालों, मैंने कभी आप मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं किसी के लिए बोझ ना बनूं, और हमेशा मेरी ये कोशिश होती है कि मैं किसी के लिए बोझ ना बनूं, और मेहमान भी मैं उस शख्स का बनता हूं जो मेरे नजदीक तुम सबसे ज्यादा कमजोर है माली लिहाज से हजरात। वरना मेरे अकीदतमंदों में बड़े बड़े मालदार यहाँ रहते हैं, लेकिन मैं किसी के लिए बोझ बनने नहीं आता, ना मैंने कभी आपसे अपीलें की हैं। बस मेरी एक अपील होती है कि अल्लाह की तौहीद मानो, नबी पाक की सुन्नत को मानो, हमारे लिए दुआ कर दो। करोगे ना? चलो मैं देखूंगा ना करते हो कि नहीं। एक दुआ करो कि अल्लाह ताला के, वो मेरा एक छोटा सा बच्चा यार, वो एक दफा ना अपनी माँ से कहने लगा, अम्मी मैं जिंदगी में कभी मक्के नहीं गया, इतना सा पूरी जिंदगी में कभी मक्के नहीं गया इतना सा है पूरी जिंदगी में। बच्चा खड़ा कर सकते थोड़ा यार? माशाल्लाह अब्दुल्ला, माशाल्लाह अब्दुल्ला, इतना सा है। कहता है मैं पूरी जिंदगी में कभी मक्के नहीं गया। उसने कहा मुझे भी साथ ले। ये पिछली दफा कहा था, इस दफा उसने सोचा भी नहीं लेकर गए थे, इस दफा कहता अम्मी मुझे ये बताओ कि अब्बू के वहाँ कपड़े कौन धोता है? तो वो कहती बेटा बाजार से धुला लेते होंगे या उनके दोस्त धोते। नहीं ऐसा करो मुझे भेज दो, मैं धो दिया करूंगा। उससे थोड़ी सी बड़ी बच्ची वो कह लगी ऐसा करो अम्मी इसको नहीं धोने आते, मुझे आते, मुझे भेजो मैं धोया। ये काबे की मोहब्बत है। दुआ फरमाओ अल्लाह उनको भी ये शर्फ नसीब फरमाए। ये जितने मेरे दोस्त आए हैं अकीदतमंद हैं, मोहब्बत वाले हैं, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह आपके माल रियाल अहलो अयाल में बरकतें नसीब फरमाए, और अल्लाह दुनिया में भी इज्जत दे, आखिरत में भी इज्जत दे, कब्र में भी सुकून दे, मैदान हशर में भी सुकून दे। वहाँ अल्लाह आपके बीवी बच्चों की हिफाजत फरमाए, माँ बाप की हिफाजत फरमाए। यहाँ अल्लाह आपको दुखों तकलीफ़ों परेशानियों से बचाए, और मौला करीम बेरोज़गारी से बचाए। परदेश में आकर जब बंदा बेरोज़गार हो जाए तो यकीनन बड़ी परेशानी होती है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन मेरे भाइयों, इन मेरे बुजुर्गों को बेरोज़गारी से बचाना, गुर्बत से बचाना, अफलास से बचाना, किसी जालिम के जुल्म से बचाना। ऐ अल्लाह इन सब के रिस्क में बरकतें फरमा। ये मोहब्बत करने वाले हैं तो अल्लाह इनकी मोहब्बतों को कबूल